السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ آپ سب خیریت سے؟ امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے۔ کچھ ویورز کی درخواست اور زور اصرار پر ترجمۃ القرآن اور تفسیر القرآن کا سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرح صدر فرمایا ہے کہ اس کام کو شروع کرنا چاہیے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کو آسان طریقے سے قرآن پاک سمجھایا جا سکے۔ تو میں نے بسم اللہ کر کے اس کام کا ارادہ کیا ہے انشاءاللہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کام کو آسان فرمائے اور میرے لیے سہولت ہو اس کام کے لیے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ قرآن پاک کیا ہے اور یہ کیوں نازل کیا گیا، اور جس طریقے سے نازل کیا گیا اس طریقے کو کیا کہا جاتا ہے اور اس کی ضرورت کیا تھی، اور جب یہ نازل ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت ساری اہم چیزیں ہیں انشاءاللہ۔ قرآن پاک کو جمع کیسے کیا گیا وغیرہ، یہ ساری اس کی بنیادی اور اہم باتیں ہیں جس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات اور اشکالات، بالخصوص آج کے پرفتن دور کے اندر لوگ بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے تاکہ میں بات کو آسان انداز میں لوگوں تک پہنچا سکوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس کے ذمے کچھ فرائض عائد کیے ہیں، اس کی کوئی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اور پھر پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ تو انسان جو ہے، انسان کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ اس کائنات کی چیزوں سے ٹھیک ٹھیک کام لے۔ جتنے بھی وسائل ہیں، جتنے اسباب ہیں، ان سے کوئی غلط قسم کا کام نہ لے، انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، خیرخواہی کے لیے کام لے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کام سے اللہ راضی ہو ایسا کام کرے، ان چیزوں کا ایسا استعمال کرے۔ اب یہ سب کیسے ہوگا کہ چیزوں کا ٹھیک ٹھیک استعمال ہو اور اللہ کی رضا بھی معلوم ہو کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہو رہے ہیں اور کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور علم اللہ تعالیٰ انسان کو تین ذرائع سے عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ علم حاصل کرنے کا وہ انسان کے حواس ہیں، ناک، کان، منہ، ہاتھ، زبان وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں انسان کے علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن ان سے حاصل ہونے والا علم جو ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے۔ ایک حد تک ان سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ پھول ہے، اور ناک سے محسوس کی جا سکتی ہے کہ اس میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ ہاتھ سے یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ یہ دیوار ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ اس دیوار کا بنانے والا کون ہے، اس کے بنانے میں کیا کیا میٹیریل استعمال ہوا ہے۔ اس سے آگے کی معلومات لینے کے لیے ہمیں عقل کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ عقل جو ہے علم حاصل کرنے کا دوسرا سورس ہے۔ عقل کے ذریعے سے انسان یہ پتہ چلاتا ہے کہ یہ دیوار بنائی تو کس نے بنائی، کیا کیا مٹیریل اس میں استعمال ہوا، وغیرہ وغیرہ، کس اینگل پر بنائی ہے، اس کی اونچائی کیا ہے، چوڑائی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ اب آگے چل کے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان صبح اٹھا ہے، صبح اٹھنے کے بعد اب اسے کیا کرنا ہے۔ اس کام کے لیے اگر وہ اپنی عقل سے کام لے گا تو عقل یہ کہے گی کہ بازار کی طرف چلو یا کھانا کھاؤ اور کمانے کی طرف چل پڑو، عقل یہ رہنمائی کرے گی، جبکہ یہ عقل کی یہ رہنمائی غلط ہوگی۔ ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں وغیرہ یہ بھی درست رہنمائی نہیں کریں گے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم وحی کو نازل فرمایا ہے۔ وحی کے ذریعے سے انسان یہ علم حاصل کرے گا
کہ صبح اٹھنے کے بعد انسان کو کس کام سے اپنے دن کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ان کو لے کر چلیں گے اور یہ بیان کریں گے کہ علم وحی کیا چیز ہے اور اس کی ضرورت کیوں تھی۔ کوئی بھی جو ہے سلیم الطبع آدمی، جس کی عقل کام کرتی ہو، جو ذی شعور آدمی ہو، وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ اس کائنات کا ضرور کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور جس نے سورج، چاند، ستاروں، سیاروں کا اتنا بہترین اور مربوط نظام چلایا ہے، ضرور اس نے اشرف المخلوقات، اس نظام کو استعمال کرنے والے انسان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی رہبر اور رہنما ضرور بھیجا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھیجا ہو کہ انسان کو اگر اس دنیا میں بھیجا جا رہا ہے تو اسے دنیا میں رہتے ہوئے کیسے وقت گزارنا ہے۔ کیونکہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی باس ہو، کوئی مالک ہو، وہ اپنے کسی ملازم کو سفر پر بھیج دے اور منزل کی کوئی ہدایت نہ دے، راستے میں سفر کیسے کرنا ہے، کہاں پڑاؤ ڈالنا ہے، زیادہ راہ تو دے دے لیکن مقصد سفر نہ بتائے کہ سفر کس مقصد سے کر رہے ہو، کہاں جانا ہے، کہاں پہنچنا ہے، کیا کرنا ہے جا کے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب دنیا میں کوئی ایک انسان اپنے کسی ملازم کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا ہے، تو اتنی بڑی احکم الحاکمین ذات، جس کی حکمت اور دانائی کی مثال جو ہے دنیا میں جا بجا بکھری ہوئی ہیں، تو وہ ذات بھلا کیسے انسان کو، اشرف المخلوقات کو پیدا کر کے بھلا ایسے چھوڑ سکتی ہے؟ تو یہ ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم لے کر آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو سننے کی اور سن کر اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، و جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔